اب یہاں سب سے پہلی بات کہ ان کی اپنی سب سے اصولی کتاب اصول کافی، ہمارے ہاں جیسا کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری تسلیم کی جاتی ہے، اور ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ رافضی ان تمام کتابوں کو نہیں مانتا ہے، نہ بخاری کو مانتا ہے۔ بخاری اگر آگے چھوڑیے وہ قرآن نہیں مانتا، وہی تو میں بتانے جا رہا ہوں کہ رافضی شیعہ قرآن نہیں مانتا ہے، اور کوئی ایک شیعہ یا رافضی مجھ کو بتائیے حافظ قرآن، نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ وہ قرآن مانتے نہیں ہیں، تو حافظ کیسے بنیں گے؟ نہیں پیش کر سکتے آپ۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات یاد رکھیے، اس مذہب کی بنیاد رکھنے والا عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا، یمن کا رہنے والا، بظاہر مسلمان ہوا، اسلامی لبادہ اڑا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی محبت کی آڑ میں اس نے اپنے باطل افکار و خیالات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہم اسلام کا مقابلہ طاقت سے نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، تو ان لوگوں نے اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا شروع کیا، یعنی اسلامی عقیدے کو مٹانا شروع کیا، ہمارے ایمان کی بنیادوں کو کھودنا شروع کیا، جس کے پر ہم قائم ہیں، جس کے پر دنیا اور آخرت کے فیصلے ہونے والے ہیں، اس کو کھودنا شروع کیا۔ یہ ہے، اور اس بات کا اقرار خود اس بات کا اقرار شیعہ اپنی کتاب کے اندر کرتا ہے، اصول کافی کے اندر، کہ ہمارے اپنے مذہب کی بنیاد رکھنے والا عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا، جو حقیقت میں یہودی تھا لیکن بظاہر اسلام لبادہ اوڑھ کر آیا۔ یہ اقرار انہوں نے خود کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ان کی بنیاد کیا ہے؟ اب یہاں جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سب سے پہلی چیز قرآن مجید اور شیعہ، ان کا کیا رابطہ ہے؟ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پرانے شیعہ ایسا مانتے تھے آپ کے، نہیں، سب آج بھی وہی ہے، بلکہ خمینی کے تعلق سے میں کہوں، اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے نعوذ باللہ، اور یہ حقیقت سن لیجئے گا کان کھولنے کے بعد، وہ کہتا ہے کہ ہمارا اصل ٹارگیٹ مکہ اور مدینہ ہے، اور جس وقت ہمیں مدینہ کے پر اختیار ملے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں جو دو بت تاغوت گڑے ہوئے، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق کو وہ تاغوت کہتے ہیں نعوذ باللہ، صبح و شام نمازوں میں ان کے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور آج بھی اگر کوئی شیعہ بننا چاہے تو وہ اپنے کلمے کے ساتھ یہ بھی پڑھواتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کرنا، اور حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق کے پر لعنت بھیجنا، اور یہ کہنا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ۔ اور ایک بات آئی تو میں بتا رہا ہوں، جھجکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ ان کی اپنی کتابوں میں تمام چیزیں میں حقائق کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے تاکہ یہ بات سامنے رہے، ہم کس سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ جو ہمارے دین کو مانتا ہی نہیں ہے، جو ہم کو کافر مانتا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضرت عائشہ اور حفصہ، جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، ان کے ساتھ جمع کیا۔ بتائیے یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کو طاغوت کہتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاغوت کہتا ہے؟ قرآن مجید کے تعلق سے ان کا کھلا عقیدہ ہے کہ قرآن محرف ہے، اور اصل قرآن جو ہے نعوذ باللہ اصحاب کرام نے اور خاص طور کے پر ابوبکر صدیق، عمر فاروق وغیرہ نے اپنے طاقت کے بلبوتے کے پر اس کو بدل دیا۔ جو صحابہ کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی کی وفات کے بعد سوائے 4 یا 5 صحابہ کے سب مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ، اور قرآن مجید کے اندر اللہ نے جو بیان کیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تو اللہ کو علم نہیں تھا کہ نعوذ باللہ بعد میں صحابہ پلٹی مار دیں گے، مرتد ہو جائیں گے، لہذا اللہ نے اس وقت ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہا، اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ بعد میں مرتد ہو جائیں گے، تو اس لیے اللہ نے بعد میں ان لوگوں کے بارے میں حکم تبدیل کر دیا۔ یہ عقیدہ ہے۔ شیعہ تقدیر نہیں مانتا، کیوں؟ اس لیے کہ تقدیر ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم کامل ہے، کہ آگے کے تمام تر معاملات قیامت تک، ازل ابد تک جو ہونے والے سب اللہ جانتا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے، لیکن وہ نہیں مانتا، نہ وہ تقدیر کو مانتا ہے، بلکہ ان لوگوں کے جو بنیادی چیزیں ہیں، اب یہاں لوگ کہتے ہیں نا ارے وہ تو ایسا معاملہ ہے تقیہ، ان لوگوں کے اصول کافی کی روایت کہ دین کا 10 حصہ ہے، دین 10 حصوں کے پر مشتمل ہے، جس میں 9 حصہ تقیہ ہے، یعنی جھوٹ بولنا، سامنے والے کو دیکھ کر اس کے جیسی باتیں کرنا۔ یہاں تک کہ خمینی کا فتویٰ میں آپ کے سامنے نقل کروں، یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شیعہ سنی لوگوں کے درمیان رہتا ہے، یعنی شیعہ کے مقابلے میں جتنے مسلمان ہیں اسے وہ سنی کہتے ہیں،
تو اگر وہ سنیوں کے دربار میں رہتا ہے، اسے کوئی عالم نہ ملے شیعہ جس سے وہ مسائل کو دریافت کرے، تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ وہ کسی سنی عالم کے پاس جائے اور اس کے بعد مسئلہ دریافت کرے، مسئلہ دریافت کرنے کے بعد سنی عالم جو بھی فتویٰ دے گا اس کے خلاف کرے، جو بھی فتویٰ دے گا اس کے خلاف کرے۔ اگر وہ بات صحیح نہ بھی نکلے تو کیا ہوگا کہ سنی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اسے اجر ملے گا۔ یہ ہے، بتائیے، جو ہماری ماں کے بارے میں کہتا ہے، اگر آپ کی ماں کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ تمہاری ماں زانیہ اور بدکار ہے تو کیا کرو گے؟ اور جو تمام مومنوں کی ماں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے نعوذ باللہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبروں سے نکالیں گے، انہیں رجم کریں گے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب سورہ نور کی آیتیں نازل ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کو قرآن مجید نے بیان کر دیا، حضرت امام مالک انہی آیتوں کے تناظر میں کہتے ہیں کہ اب اگر کوئی حضرت عائشہ کے پر الزام تراشی کرے تو وہ کافر ہے، اس لیے کہ وہ قرآن مجید کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن نے واضح طور کے پر حضرت عائشہ کی پاک دامنی بیان کی، لیکن یہ کہتا ہے نہیں، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ بدچلن تھی، زانیہ تھی، اور ہم انہیں سزا دیں گے، انہیں رجم کریں گے۔ یہ ہے رافضیوں کا عقیدہ۔ بتائیے کس اعتبار سے آپ اس کو مسلمان مانتے؟ میں تو ایسی چیزیں بیان کر دوں کہ آپ حیران رہ جائیں گے، بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اور یہ جو سیریا کے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں، سیریا کا واقعہ کہ مسجد میں یہ جو روس وغیرہ نے حملہ کیا، آج کہتے ہیں کہ عرب کے اوپر باتیں آتی ہیں اور یہ امریکہ، یہ چائنا سے، روس سے مدد لے رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف اس نے اپنا بیس دیا، اس وقت تو باتیں نہیں کی جاتی۔ یہودیوں سے زیادہ اگر کسی نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے تو رافضیوں نے پہنچایا ہے، اور یہ بالکل ثبوت کے ساتھ باتیں کہہ رہا ہوں کہ ملک شام کے 25 لاکھ مسلمانوں کا مارنے والا یہ خامنائی تھا جس کے فتوے کی بنیاد کے پر مسلمانوں کو مارا گیا، اور اس نے باقاعدہ قاسم سلیمانی کو کہا کہ تمہیں جنت کی بشارت ہے، مارو ان مسلمانوں کو، یہ کافر نہیں ہے، یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بات کرتے آپ ان کے فیور کی باتیں کہ مسجد کے اندر جب ان رافضیوں کو موقع ملا تو مسجد کے اندر ہماری بچیوں کو لا کر عصمت دری کی اجتماعی طور کے پر، اور مسجد کے مائک کو چالو رکھا، پورے کے پورے محلے کو سنایا۔ یہ حالت ہے۔ میں ایسے واقعات بیان کروں تو حیران رہ جائیں گے کہ کیا کیا نہیں کیا گیا ہے۔ ایران کا ایک علاقہ اہواز جس میں 100% سنی رہتے، جس کے پر یہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے قابض ہے، وہاں پر حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، ان لوگ، حضرت حفصہ، یہ نام کے پر پابندی ہے، نہ ابو بکر صدیق کا نام رکھ سکتے، نہ عمر فاروق کا۔ یہ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں۔ تہران کے اندر آپ ایک مسجد بنائیے سنی لوگ مسلمانوں کی، ایک مسجد نہیں بتا سکتے ہیں۔ یہ خامنائی جو ابھی مرا ہے نا، تو اس کے علاقے میں اس کے گھر کے قریب ایک سنی مسجد تھی، سنی مسجد، تو اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹے اس مسجد کی اذان مجھے بہت ڈسٹرب کرتی ہے۔ رات میں باقاعدہ اس کی مسجد کو گھیرا گیا، گھیرنے کے بعد راتوں رات فجر کے پہلے پوری مسجد کو مسمار کرنے کے بعد بالکل پلین کر دیا گیا۔ لوگ آئے حیران رہ گئے، مسجد غائب ہو گئی ہے، راتوں رات پوری مسجد کو غائب کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہاں گارڈن بنا دیا گیا۔ جو انقلاب کی بات کہتے ہیں نا خمینی، یہ انقلاب نہیں تھا، اس انقلاب کے بعد وہاں جتنی سنی مسجدیں تھی چن کر ان مسجدوں کو ختم کیا گیا۔ تہران کے اندر آپ کو ایک بھی سنی مسجد ملے تو بتا دیجئے گا۔ پاکستان کے سفارت خانے میں گیریج کے اندر جب انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی، وہاں پر بھی حکومت کا کارندہ آ کر کہتا ہے کہ تم یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ مسلمان ہے جو قرآن کو نہیں مانے، قرآن کو محرف مانتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ قرآن 3 گنا بڑا تھا، اور اس میں کا ایک حصہ ہمارے سامنے موجود ہے، وہ بھی محرف ہے۔ قرآن مجید کی اصل آیتیں 6236 ہیں، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں، ان لوگوں کی اصول کافی سب سے معتبر کتاب کے اندر جعفر صادق کی روایت، وہ کہتے ہیں کہ اصل قرآن مجید کی آیتیں 17,000 ہیں، بقیہ تمام آیتوں کو نعوذ باللہ اصحاب کرام نے قرآن مجید سے حذف کیا۔ بتائیے قرآن کے ایک حرف پر شک کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہاں تو پورا قرآن محرف بنا دیا گیا کہ نعوذ باللہ صحابہ نے قرآن مجید میں آیتوں کو نکالا بھی، بڑھایا بھی، الفاظ کے اندر کمی زیادتی کی، آگے پیچھے کیا، ہر طریقے کا خرد و برد کیا ہے۔ قرآن محفوظ نہیں ہے۔ بتائیے جو قرآن کے بارے میں عقیدہ رکھے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو حضرت ابو بکر صدیق کو نعوذ باللہ کافر کہتا ہے، حضرت عثمان غنی، چلیے میں چند باتیں بیان کر کے اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں، ساری حقیقتیں آپ کو کتاب کی شکل میں۔ اس کے علاوہ آپ اگر ایک کتاب پڑھنا چاہے مولانا عبدالشکور فاروقی صاحب کی
انہوں نے شیعہ اور قرآن لکھا اور باقاعدہ اس چیز کو ثابت کیا، اور یہ آج کا رافضی بھی وہی عقیدہ رکھتا ہے، یہ نہیں کہ پہلا رکھتا تھا ابھی نہیں، وہی ہے بلکہ اس سے آگے نکل چکے ہیں۔ اور رافضیت اور شیعت دراصل اسلام کو ختم کرنے کے لیے گڑی گئی ہے، اور ان کا یہودیوں سے پرانا رہتا ہے، یہ صرف ڈھکوسلا ہے، نورا کشتی ہے، لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، اپنے مفاد کی جنگ کو مسلمانوں کے پر تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ اصل میں جو مسلمانوں کے دوست ہیں انہیں دشمن ثابت کرنا چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو موجودہ حالات ہے اس کے اندر چند باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بہت تفصیل ہے اس کے اندر، لیکن وقت اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے لا کر بیان کیا جائے۔ اس طرح انہوں نے مسجدوں کو ختم کیا۔ واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اہواز کا واقعہ آپ کو بیان کر رہا تھا کہ اہواز یہ مکمل طور کے پر ایران میں ہے، اس کے پر قابض ہوا، لیکن یہ سنی علاقہ ہے۔ امام صاحب نے ولایت فقیہ جو کہ ان لوگوں کے درمیان ایک بدعت ہے جسے خمینی نے ایجاد کیا ہے، تو وہاں پر یہ معاملہ آیا، انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، اس کے خلاف خطبہ دیا، امام صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اگلے ہفتے دیکھا گیا کہ امام صاحب اس کی حمایت میں بات کر رہے، تو لوگوں نے کہا کہ امام صاحب آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پہلے تو آپ نے اس کے خلاف باتیں کہی اور آپ اس کی حمایت میں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ جب میں نے خطبہ دیا تو مجھ کو اریسٹ کیا گیا، اریسٹ کرنے کے بعد جیل میں لے جایا گیا، اور وہاں پر تقریباً 20 لوگوں کی ایک جماعت آئی جو کالے کپڑے پہنے ہوئے اور اپنے آپ کو ڈھکے ہوئے تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ وہی کام کرو جو قوم لوط نے کیا تھا، نعوذ باللہ۔ اور جب وہ حرکت میرے ساتھ کرنے لگے تو مجھ کو برداشت نہیں ہوا اور میں ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ ہے، بتائیے اس کو آپ مسلمان کہیں گے؟ کس اعتبار سے آپ مسلمان کہیں گے؟ کس اعتبار سے آپ حمایت کریں گے جو ہمارے پورے دین کا دشمن ہے؟ یہ ایک مکمل دین ہے، مذہب ہے جس کا اسلام سے حقیقت میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہی بات ابھی آپ سجاد نعمانی کی بات کر رہے ہیں نا، ان کے والد صاحب نے باقاعدہ سینکڑوں علماء کے فتوے لیے تھے اور 3 بنیادیں انہوں نے بتائی تھی کہ اس بنیاد کے پر کوئی رافضی اور شیعہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی چیز کہ لوگ قرآن مجید کو نہیں مانتے، محرف مانتے ہیں، اصل قرآن غائب ہے، اس کے بارے میں عقیدہ۔ دوسری بات یہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، ان تمام صحابہ کو نعوذ باللہ مرتد مانتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں، میں روایتیں پیش کروں تو حیران رہ جائیں گے کہ ابلیس اللہ سے کہتا ہے، ان لوگوں کی کتاب کا حوالہ ہے کہ ابلیس اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تو آخر ان کو اتنی زبردست سزا کیوں دے رہا ہے، بلکہ مجھ سے بڑھ کر سزا دے رہا ہے۔ کیا بات ہے، کون لوگ ہیں جنہیں مجھ سے بڑھ کر سزا مل رہی ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق نعوذ باللہ، یہ ان کی کتاب ہے، دن رات جس کے پر وہ تبرہ بازی کرتے ہیں صحابہ کے پر۔ تو یہ ہے، کیا مانیں گے آپ؟ کتنی چیزوں کے بارے میں باتیں کی جائے، حیران رہ جائیں گے۔ اب یہاں میں آخری بات بیٹھ کر کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں، حالات جو قریب کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون تھا؟ ابو لولو فیروز، ایک مجوسی تھا۔ یہ وہاں کے وزیر سے باقاعدہ معاہدہ کر کے مدینہ آیا اور حضرت عمر فاروق کو دھوکے سے رات کے وقت جب وہ نماز فجر میں آئے دھوکے سے شہید کیا۔ مصلی کے پاس پہلے سے چھپا ہوا تھا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق مصلی پر چڑھے، جیسے کھڑے ہوئے نماز فجر کے لیے پیٹ کے پر وار کر دیا، اور وہی ان کی شہادت کا ذریعہ بنا۔ آج ایران میں بابا شجاع الدین ابو لولو فیروز کے نام پر مزار موجود ہے، یعنی جو حضرت عمر فاروق کا قاتل ہے وہاں اس کا مزار بنا کر اس کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ ہے رافضیت، یہ ہے آج کے بدترین قسموں کے دشمنان اسلام۔ دوسری بات کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 84 سال کی عمر میں 40 دنوں تک ان کے گھروں کے اندر، ان کے گھر میں نظریں بند کر کے شہید کرنے والا مالک اشتر، یہ تھا مالک اشتر، جس کے بارے میں حضرت عائشہ، دیگر صحابہ، تمام لوگوں کے فتوے موجود ہیں، ہر کسی نے اس کے پر لعنت بھیجی ہے، حضرت صفیہ نے، حضرت حفصہ، سبھی نے۔ اور آج آپ اٹھا کر دیکھیے ایران کے اندر ایک آپ کو یونیورسٹی ملے گی، درسگاہ مالک اشتر، یعنی جو صحابہ کے دشمن قاتلین صحابہ ہیں، آپ ان لوگوں کے نام کے پر وہاں یونیورسٹی پائیں گے، مزار پائیں گے۔ یہ ہے ان لوگوں کا اسلام۔ اسلام ظاہر کرتے ہیں، اسلام ہے نہیں۔ میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جو سچا ہوگا اس کو جھوٹا بنا کر، جھوٹے کو سچا، خائن کو امانت دار، اور جو خائن ہوگا، امانت دار ہوگا، اس کو خائن بنا کر پیش کیا جائے گا۔ یہ ہے آج کا فنڈا۔ تو آپ اس حقیقت کو سمجھیے گا۔ یہ چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے حقیقت بیان کرنے کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے وہ ہماری دوستی کے قابل نہیں، ہم اس سے دوستی نہیں رکھیں گے۔ اللہ ہمیں نیک توفیق دے اور ان لوگوں کے شرور سے
محفوظ رکھے، جنہوں نے تاریخ میں بھی بغداد کے پر حملہ کرنے کے لیے ابن القمی جو کہ ایک رافضی تھا، اس نے ہلاکوں کو دعوت دی اور لاکھوں سنی مسلمانوں کو شہید کیا اس نے۔ ہندوستان کی تاریخ میں بھی آپ دیکھیے گا، لوگ نام سنتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے، آخر میر جعفر میر صادق کون تھے؟ سب رافضی تھے، ہمیشہ غداری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ ان لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے جو ہمارے دین، ہمارے ایمان، ہماری ہر چیز کو تباہ کرنے کے تلے ہوئے، بلکہ یہودیوں سے زیادہ بدتر اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہے۔ حقیقت کو سمجھنے اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین۔